اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں 4 چیزیں لکھی ہیں کہ جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھ کر وہ 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھے۔ پہلی انہوں نے بیان کی، اسے مشارطہ کہا جاتا ہے۔ مشارطہ سے مراد کیا ہے؟ وہ شرط لگا لے اپنے ساتھ، وہ کہے کہ آج میں نے یہ بھی اچھا کام کرنا ہے، یہ بھی اچھا کام کرنا ہے، یہ بھی اچھا کام، میں نے برائیوں کی طرف قدم نہیں اٹھانا، اسے مشارطہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مراقبہ ہے۔ مراقبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بندہ بیٹھ جائے، یہ مراقبہ ہو رہا ہے۔ مراقبہ یہ ہے 24 گھنٹے میں اپنے اوپر نظر رکھے کہ میری زبان استعمال جو ہو رہی ہے، کون کون سی لغویات میری زبان سے نکل رہی ہیں، اسے مراقبہ کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کیا جائے کہ میں نے صبح کو یہ نیت کی تھی، یہ تہیہ کیا تھا، لہٰذا میں نے زبان سے کسی قسم کی لغویات نہیں نکالنی۔ پھر اس کے بعد ہے محاسبہ، جس کا تو رمضان شریف میں تو احادیث موجود ہیں۔ محاسبہ یہ ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں اٹھ کر کہوں کہ میں راجہ محمد رفیق صاحب کا محاسبہ کروں گا، میں نہیں کر سکتا، اور یہ کہیں کہ میں شاہ صاحب کا احتساب کروں گا، یہ نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں سلف صالحین سے عقیدہ ملا ہے، جو مذہب ہے ہمارا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں گا، آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں گا، آپ اپنے آپ کو بدلیں، میں اپنے آپ کو بدلوں گا، اسے کہتے ہیں محاسبہ۔ امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، بلکہ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اپنا محاسبہ کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ السلام، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسے پتہ تو چلے کہ تیسرا بندہ آ کر کہہ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو اپنے نفس سے وہ نہیں پوچھ سکتا کہ جناب حضرت صاحب آپ نے دن میں اتنے غلط کام کیے ہیں، اسے کہتے ہیں محاسبہ۔ ہر شخص اس خطبے کا یہ جو عنوان ہے وہ سن لیں کہ اپنا محاسبہ کریں، یہی ہمارا کنکلوژن ہے، یہی ہمارا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک ہے معاقبہ، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں انہوں نے اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا کیا، اگر ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جاتی وہ معاقبہ کیا کرتے۔ معاقبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی ہو جاتی تو وہ ابھی عنوان لمبا ہے، توبہ کے حوالے سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ معاقبہ یہ ہے کہ وہ کہتے اچھا آج ہمارے نفس نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا آپ کل سے یہ روزے کی حالت میں ہو، کل سے اسے کچھ کھلایا نہیں جائے گا۔ یا ہمارے جسم سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، ہم قیام اللیل کریں گے، دیر تک ہم نفل میں کھڑے رہیں گے، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ یہ جو باہر حضرت صاحب تقریر فرما رہے ہیں ذرا یہ خاموش رہیں تاکہ اندر ہم تقریر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے اس مہینے میں اللہ رحمتوں کا نزول کتنا فرماتا ہے، لوگ آرزو کریں یا اللہ پورا سال ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی آمد سے قبل، ہمارے ہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، 17 گھنٹے کا روزہ ہے، کوئی کہتا ہے جی اس دفعہ رمضان آ رہا ہے، چھوٹا ہے، نارمل ہے، گزار لیں گے، ایسے تیاری ہو رہی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تیاری کا نہیں بتایا۔ حضور نے فرمایا بلال میرے صحابہ کو جمع کرو، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کون آنے والا ہے؟ صحابہ ڈر گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تو تلوار نکالی، حضور کون آنے والا ہے؟ قلم کر دیا جائے سر۔
حضور نے فرمایا تم پر ایک رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے، تم پر برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، لوگوں یہ بخشش کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ عز و جل رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا، اس میں جہنم سے چھٹکارے کا یہ مہینہ آنے والا ہے۔ اب تیاری کیسے کی جاتی؟ پورا دن روزہ ہوتا، پورا دن استغفار میں گزرتا، پوری رات قیام میں گزر جاتی۔ ہمیں تو 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے یہ اگر ہم پڑھیں اس میں بھی ہماری تھکاوٹ جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، کیسے پڑھیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بڑے اس علاقے سے تراویح کے لیے لوگ کتنی تعداد میں نکلتے ہیں، اس لیے کہ میری بات وہی پہلی ہے کہ ہمارے نزدیک عبادات کی اہمیت اتنی ہی رہ گئی ہے، ہمارے پاس نالج نہیں ہے، لیکن پہلے ہی ہم اس سے مناظرے ہمارے شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، 4 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، پتہ چلے کہ اس میں جو پڑھنا ہے وہ سبق آتا ہی کسی کو نہیں ہے، رکوع کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا، لیکن مناظرہ ضرور کرنا ہے کہ 8 جائز ہیں یا 20 جائز ہیں۔ اس لیے آپ مہربانی فرمائیں جو سنت رسول ہے، جو سنت صحابہ کرام ہے، اسی پر کاربند رہیں۔ اس مہینے میں پہلا جمعہ ہے آج رمضان شریف کا، تو اس میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، افطاری کا جو وقت ہے نا، اس پہ آپ لوگ کم از کم 10 منٹ پہلے اپنے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، گھر والوں سے کہیں آ جا کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تیار کر لیں، کچن کی چیزیں تیار کر کے دسترخوان پر رکھیں اور بیٹھ جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو افطاری کا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا فرما دے گا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، جن کے مسائل ہیں، کوئی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ افطار کا وقت ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے تیرے نبی نے فرمایا ہے تو دعائیں اس وقت قبول کرتا ہے، آپ دعا کریں۔ اس مہینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی، اور آپ لوگ بھی جنہیں اللہ نے نوازا ہوا ہے انتظار نہ کریں کہ فطرانہ ہم عید والے دن نماز پڑھ کے دیں گے، وہ پہلے سے ہی غریبوں کی مدد کریں، پہلے سے ہی غریبوں کے گھروں میں راشن کا انتظام کریں۔ دیکھیں نا جو امیر ہیں وہ 5 دن پہلے جا کر مارٹس میں جا کر شاپنگ شروع کر دی، گروسری انہوں نے کر لی کہ بھئی رمضان آنے والا، رمضان میں باہر نہیں جا سکتے۔ تو جو غریب ہے وہ رمضان میں مزدوری کرے، اچھا نہیں ہے کہ امیر لوگ ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیں کہ اگر ہم سکون سے روزہ رکھیں گے تو تم بھی ہمارے بھائیو تم بھی سکون سے روزہ رکھو۔ تو یہ نظریہ اپنا لیں، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔